نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کو دعا کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے جس سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ دعا کا لفظ قرآن کریم میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، تسبیح و تمجید کے ساتھ، دوسرے حاجات و مشکلات کے وقت اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرنا اور مصائب و آفات سے نجات اور مشکلات کی آسانی کی درخواست کرنا۔ یہاں دونوں ہی معنی مراد ہے۔ آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ حمد و ثنا اور تسبیح و تمجید کے لائق بھی صرف اسی کی ذات پاک ہے، اور مشکلات و مصائب سے نجات اور حاجت روائی بھی صرف اسی کے قبضہ میں ہے۔ اس لیے حمد و ثنا کرو تو اسی کی کرو، اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارو تو اسی کو پکارو۔ پکارنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اسماء حسنہ اچھے اچھے نام ثابت ہیں، ان ناموں کے ساتھ ان کو پکارو، اور اس کے ہر نام سے وہ حاجت طلب کرو جو اس نام کے مناسب ہو۔ مثلا یوں کہے، یا رحمان ارحمنی، اے رحمان مجھ پر رحم فرما، یا رزاق ارزقنی، اے رزاق مجھے رزق عنایت فرما، یا ہادی اہدنی، اے ہدایت دینے والے مجھے ہدایت عنایت فرما، یا فتاح افتح لی، اے کشادگی عطا کرنے والے میرے لیے کشادگی فرما، یا تواب تب علیہ، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کی جائے۔ اسماء حسنہ سے مراد وہ نام ہیں جو صفات کمال کے اعلیٰ درجے پر دلالت کرنے والے ہیں۔ یہ صفاتی اسماء حسنہ اللہ تعالی کے کمالات کے عنوانات اور ان کی معرفت کے دروازے ہیں۔ بندہ کو چاہیے کہ عظمت و محبت کے ساتھ ان پاک ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، ان ناموں کو اپنا وظیفہ بنائے اور ان ناموں کا ورد کر کے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی اور آخرت میں جنت نشین ہوگا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آگے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان اسماء حسنہ کا ذکر فرمایا۔ یہ اسماء حسنہ عام طور پر قرآن کریم کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور یاد کر کے پھر دعا مانگنی چاہیے، اور زندگی کا ان کو وظیفہ بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 نام پڑھ کر جس مقصد کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھے پکارو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔